ادا ہو جائے، جو اس کی خواہش ہو وہ قانون کا درجہ اختیار کر جائے. جب یہ رویے ہوں گے. جمہوریت میں دیکھیں عوام کے جذبات کا احترام ہوتا ہے نا. عوام کی خواہش کیا ہے، وہ کس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ کون سا نظام چاہ رہے ہیں، وہ کس کو ووٹ دیں گے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جب یہ رویے ہوں گے تو پھر اس کو ہم جمہوریت نہیں کہیں گے. ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے، موروثیت ہے. جب پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی تو مسائل کیسے چلیں گے؟ اور میرا اپنا خیال یہ کہ یہ جو اناؤں کی جنگ ہے اس وقت، جس کے اندر سارے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے، اس لیے کہ سب بند گلی کے اندر ہیں. میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان بھی بند گلی میں ہیں، عدلیہ بھی بند گلی کے اندر ہے، ادارے بھی بند گلی میں ہیں. اور اس کے اندر جو پرابلم ہے پی ڈی ایم یا پی ٹی آئی کے ساتھ کہ کوئی بھی اپنے موقف کو اس وقت کمزور یا شکست خوردہ نہیں دیکھنا چاہتا. مولانا فضل الرحمان کسی بھی صورت تیار نہیں ہوئے. پی ڈی ایم کے اندر بھی تھوڑا سا ایک آپس میں ڈسٹنس نظر آتا ہے کہ وہ نہیں تیار ہوئے. زاہد صاحب چونکہ آپ ایڈوکیٹ ہیں، تحت 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. اب اس آئین کی وائلیشن خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے صدر پاکستان نے جب 105 دن کے اندر انتخابات کی ڈیٹ دے دی، تو جب آپ 90 سے 105 دن پہ لے گئے تو پھر 205 ہوں یا 215 ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ نے 1 گھنٹے کی بھی وائلیشن شامل کر لو، آپ ان کی بات کا ضرور جواب دیں. جی چلے میں چاہ رہا ہوں، دیکھیے یہ بات اہم ہے کہ آئینی طور پہ انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اس وقت اس بات کو بھی ضمنی حقائق کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایک صوبے میں الیکشن مسائل کا حل ہے؟ کیا ایک صوبے میں الیکشن کے نتیجے میں سراج الحق صاحب نے کہا کہ جولائی میں کروائیں، تو اس پر میں آپ سے بات کروں گی کیونکہ جون کا بجٹ آنا ہے. تو جون کا بجٹ نئی حکومت کو دینا چاہیے کیونکہ وہ لے کے چلے گی آگے. کورٹ کے ایک معزز جج نے فل کورٹ کے سامنے یہ بات ماضی کے اندر کہی کہ میرے فون ٹیپ ہوتے ہیں، اور اس وقت اس کو سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیا گیا. اور آج پھر خود معزز عدلیہ کے ججز کی سب کے عدلیہ کے تو آپ مان رہے ہیں نا، عدلیہ کے تب سامنے آئے ہیں کہ جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آپ کی بات کے جواب گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا، وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ جماعت اسلامی نہ تو اے پی ڈی ایم کا حصہ ہے نہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے. ہم اس وقت ملک کے اندر حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کریں، اور جماعت اسلامی کبھی بھی کسی کے اشاروں پہ نہیں چلتی. جماعت اسلامی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے، ایک نام لیا جاتا ہے، اور یہ قوم کا درد ہے. اس لیے کہ ہم نے اس ملک کے اندر ایمرجنسی پلس اور مارشل لا دیکھے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت ملک کسی ایسے بحران کی طرف جائے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو جمہوریت کا تسلسل ہے یہ برقرار رہنا چاہیے. اور یہ جو روش ہے، جس روش کے اندر دیکھیے کہ آج پارلیمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں، اور خود عدلیہ کے اندر ایک یکسوئی موجود نہیں ہے. یہ قوم کے لیے بڑی تشویشناک ہے. یہ جو اس وقت ہم عوام سب سے زیادہ پریشان ہے نا، قوم آپ کی، ان کے تو مفادات ہیں. قوم سوچ رہی ہے ملک کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا. دیکھیں ان کے تو مفادات ہیں نا. سیاستدانوں کی لڑائی کا سیاستدانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ تو وی آئی پیز ہیں اس ملک کے اندر، یہ تو باہر ان کی تو عیاشی اپنی جگہ پہ قائم ہے. ٹھیک ہے، بھگت تو عوام رہی ہے. دیکھیں نا اس رمضان کے مہینے میں آٹے کی ٹرکوں کی لائنوں کے پیچھے 25 لوگ شہید ہوئے، تو بھگت تو عوام رہی ہے. ٹھیک ہے، ان سیاستدانوں کا بالکل بحثیت آ رہی ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو تو سوچنے پہ بھی نہیں آتے. ناظرین گفتگو ہو رہی ہے لیکن ہمیں بریک پہ جانا ہوتا ہے. جب واپس آئیں گے تو سوال ہمارا یہ ہے کہ ملک اس وقت اہم ترین موڑ پر میں ان کی ترجمانی تو نہیں کر رہا، اور وہ تو خود جانتے ہیں کہ ووٹ کو عزت کیسے دی جاتی ہے. اس لیے کہ یہ جو پارٹیاں اقتدار کے اندر اس ملک میں آتی ہیں، ایک تلخ تجربہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر عوام کی آزادانہ رائے اور مرضی سے تو انتخابات کے فیصلے نہیں ہوتے. یہ سب سے بڑی بدقسمتی. ماضی کے جتنے بھی انتخابات کا آپ جائزہ لے لیں تو الیکشن کے نام پر ایک سلیکشن کو نادیدہ قوتیں مسلط کر دیتی ہیں، اور پھر سارے ہی کہتے ہیں نہیں ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آج پی ٹی آئی آج پی ٹی آئی جو باتیں کر رہی ہے، تو اب خود وہ کہتے ہیں کہ کس نے ہمیں لایا اور کیسے مسلط کیا. نون کو بھی اسی طرح لایا گیا اور مسلط کیا گیا. نون والوں کو بھی ایسے ہی لایا گیا. یہ تو ایک اس ملک کا المیہ ہے. اچھا، دوسری بات، آئین کی بہت بات ملک کے اندر کی جاتی ہے. دیکھیں آئین سپریم ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن اس آئین کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. اس آئین میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آئین کی دفعہ 62 اور 63 پر ممبران پارلیمنٹ اور سینٹ اور قومی اسمبلی پورا اتریں گے. اس آئین کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ سود سے پاک معیشت اس ملک کے اندر ہوگی. اس آئین میں رشوت اور کرپشن کا کہیں پر نہیں لکھا گیا، اس کے اوپر سزائیں دی
لی گئی ہیں. اس آئین کے اندر ایک عام آدمی کو تعلیم کی، صحت کی، روزگار کی سہولتیں دینا ریاست کے ذمہ ہے. یہ بنیادی آرٹیکلز کی میں بات کر رہا ہوں آئین کے. اس آئین کے اندر بلدیاتی انتخابات کا ذکر ہے. اچھا اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں آئین کی اس شق کو لے کے باہر نکلتا ہوں جو میرے مفادات کا تحفظ کرتی ہو. جب آئین کی تشریح کو چاہے وہ پارٹیاں ہوں، چاہے ادارے ہوں، چاہے افراد ہوں، اپنی مرضی کے مطابق لے کے نکلیں گے تو پھر آئین سپریم نہیں رہتا. جب آئین کی بات کرنی ہے تو میں کہتا ہوں کہ نظر آ رہا ہے دیکھیں اس میں 90 دن کے اندر انتخابات تو آئین کے اندر جو میں نے ساری شکیں اور میں ابھی 20 کلاس اور آئین کی پڑھ سکتا ہوں، آخر وہ بھی تو آئین پاکستان ہے. اس ملک کے اندر اگر غریب مر رہا ہے بھوک سے تو آئین کہاں پہ یہ کہتا ہے کہ ریاست اس کا تحفظ نہیں کرے گی؟ تو اس لیے میں جو بنیادی بات کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں انتخابات کا جو معاملہ ہے ایک پارٹی کی، ایک فرد کی خواہش کے اوپر جب ہم فیصلے کرنے چلیں گے تو مسائل نہیں حل ہوں گے. اور اس کے اندر جو بڑی اہم بات ہے 90 دن بہت ضروری ہیں، لیکن 90 دنوں کو جب میں بات دوبارہ ریپیٹ کریں، جب آپ خود لے کے اس کو 105 دن پہ لے گئے، اور لے کے کون گیا؟ سپریم کورٹ اور صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن. تو پھر دیکھنا دوسرا یہ بھی ہے کہ کیا ایک صوبے میں الیکشن سے مسائل حل ہوں گے؟ اب اس میں بڑی اہم بات ہے کہ جولائی میں دیکھیں میں بات 2 صوبوں کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اچھا خیبر پختونخوا میں کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم کر دی جائے. اچھا اس نے آج خود اپنی حکومتیں ختم کی. اچھا کل کو یہ ایک نیا ٹرینڈ اس ملک میں چلے گا کہ انتخابات ہو جائیں، سندھ کے اندر ایک پارٹی حکومت میں آئے، وہ اپنے صوبے کی حکومت ختم کرے اور کہے پورے ملک کا انتخاب دوبارہ کرا دیں. دیکھیے یہ ایک فیڈریشن ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کے اندر کیسے الیکشن ہے جو مسائل 1977 کا تجربہ ہمارے سامنے ہے. 1970 کا تجربہ ہمارے سامنے ہے کہ جب اس طرح کے الیکشن ہمیں اس ملک میں نہیں چاہیے جس سے انارکی ہو، فساد پھیلے. اس لیے جو جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا نا کہ مرکزی اور صوبائی سارے الیکشن بیک وقت ہونے چاہیے، لیکن جولائی تک اس لیے کہ اس کے علاوہ حل نہیں ہے. اب آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے، اب آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے، یہ نگران حکومتوں کے اندر صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوتے. اچھا جب کسی صوبے میں کوئی بھی پارٹی آ جائے، میں یہ بات نہیں کرتا، کوئی پارٹی اقتدار کے اندر آئے گی اور اس کے اقتدار میں ہوتے ہوئے پھر قومی الیکشن ہوگا تو کیسے وہ صاف اور شفاف ہوگا؟ اس لیے اگر الیکشن کو کیا ہو نگران، دیکھیے اس کا حل یہ ہے کہ مرکز کے اندر بھی نگران حکومت بنے، مرکز میں بھی نگران حکومت بنے، وزیر اعظم کو بھی بھیجیں، پارلیمنٹ ختم کریں، نگران حکومت کریں، اسی لیے ہم جو صاف شفاف ہوں گے نا. پھر اگر شہباز شریف کروائیں گے نون والے ہوں گے تو وہ بھی صاف شفاف. نہیں، نگران حکومت مرکز کے اندر بھی آئے، صوبوں میں بھی آئے. اسی لیے ہم جو بات کہتے ہیں نا کہ سیاسی ہیں کہ یہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ نگران حکومت قائم ہو جائے. نگران حکومتیں مرکز اور 4 صوبوں میں اور پھر بیک وقت ملک کے اندر الیکشن، یہ اس مسئلے کا. اچھا دوسری ایک اہم بات اس کے ساتھ اور بھی ہے. دیکھیے سپریم کورٹ میں بھی جماعت اسلامی کے امیر نے بڑے واضح طور پہ یہ بات کہی کہ الیکشن آزادانہ اور شفاف کے لیے یہ ضروری ہے کہ عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہوں. جس غیر جانبداری کی بات کی جاتی ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے یہ بات کہی. کاشف صاحب آپ لوگ تو کراچی سے ہی نہیں پھنس کے اتنا، دیکھیے کراچی آپ کے سامنے ہے نا کہ جہاں قوم نے ایٹ لیسٹ آپ کراچی میں تو صاف شفاف الیکشن حاصل کر، جہاں ہمیں مینڈیٹ دیا گیا وہاں نہیں دیا جا رہا، حق نہیں دیا جا رہا. دیکھیں مینڈیٹ بھی آپ کا اور آپ کے کیا نام ہے ایکٹیو بھی وہی ہیں کراچی والے، حافظ نہیں بھی، باقی تو فلاحی کام کر رہی ہے. سیاسی طور پر ایکٹیو بھی وہی ہے، مینڈیٹ بھی ان کا، اور صاف شفاف الیکشن نہیں حاصل کر سکتے. یہ جو آپ نے کہا نا جماعت اسلامی عوامی کام بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہے، فلاحی کام کو تو جماعت اسلامی کا پوری قوم مانتی ہے. ہم الخدمت کی تعریف کرتے لیکن جو سیاسی میدان میں بھی جماعت اسلامی کام کر رہی ہے، کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں عوام کمزور ہیں، عوام یرغمال ہیں، کس کے ہاتھوں؟ پیسے کے ہاتھوں، سیاسی لیڈروں نے، تھانے کے ہاتھوں، پٹواریوں کے ہاتھوں. عمران خان والی فائٹ کرے نا، عمران خان والی سراج الحق صاحب بھی جماعت اسلامی وہی فائٹ کر رہی ہے. عمران خان نے تو نعرہ لگایا تھا کرپشن ختم کرنے کا، لیکن کرپشن جماعت اسلامی ختم کرے گی، آئے گی تو ساتھ نا. دیکھیں خان والی جان کی بازی لگائیں، پھر جان کی بازی جماعت اسلامی لگاتی ہے، لیکن وہ ذرا چھتری کسی کو چھتری ملتی ہے اور کوئی عوام کے زور پہ آنا چاہتا ہے، فرق یہ ہے. نہیں آپ چھتریاں تو جو مرضی لیتا رہے، چھوڑیں اس کو، عوام کو تو ساتھ ملائیں نا، یوتھ کو لے کے آئے.
ہم نے تو کہا اپنے یہ دیکھیں جہاں تک یہ کہوں گا کہ اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک عوامی لیڈر تھا. اس ملک کے اندر نواز شریف وہ کو بھی زمانہ نہیں رہا، 2/3 اکثریت ملی. میری بات مکمل ہونی. اچھا اوکے. اس ملک کے اندر عمران خان بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ تو آنے والے انتخابات کریں گے کہ کون اگر صاف آزاد اور شفاف صاف شفاف انتخابات بالکل. اس بات کا فیصلہ کریں گے کون عوام کا لیڈر ہے. اوکے بالکل صحیح. بلال کیا کہیں گے جی ہماری جو گزارش کرنا چاہوں گا. دیکھیں سیاسی جماعتوں کو سب سے پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ انہی کو کسی تاریخ پہ متفق ہونا جی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اگر اور یہ کوشش چیف جسٹس صاحب نے بھی ہم اس کو خوش آئند کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی موقع دیا سیاسی جماعتوں کو بلایا. ٹھیک ہے. اچھا اور دوسری بات میں اور کہنا چاہتا ہوں اگر سیاسی جماعتیں متفق نہیں ہوتی یہ ظاہر ہے جو حالات کا منظرنامہ ہے وہ اس کی منظر کشی کر ہے تب بھی دیکھیے تب بھی ایمرجنسی سے ایمرجنسی پلس سے مارشل لا سے بچنے کے لیے کسی اور قسم کے حالات سے بچنے کے لیے اور دوسری چیز یہ کہ عدالت کو بھی اپنی ایک رسپیکٹ قائم رکھنے کے لیے میں چیف جسٹس صاحب کو ایک تجویز دینا چاہ رہا ہوں کہ پھر بھی ان کو یہ چاہیے کہ پہلے بھی یہ ہوا کہ 9 رکنی بینچ پھر 5 رکنی بینچ پھر 3 رکنی بینچ. اب بھی چیف جسٹس صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ اس معاملے کو فل کورٹ کے اندر لے جائیں اس کے اوپر پوری کورٹ کا کنسنسس پیدا کریں اور پھر وہ فیصلہ ہو جو پوری قوم کے لیے قابل. آپ کی تجویز قابل احترام ہے لیکن ہمارے ہاں پیسوں کا لفافوں کا تھیلوں کا کھلے عام ہم نے دیکھا ہوا ہے بیگ. یہ کلچر ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں. یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی. وہ جب خریدو بالکل ایک بندہ دیکھیں یہ ہوتا ہے ایک بندہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا لیکن یہ خرید و فروخت تو یہ جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن تھا تو یہ خرید و فروخت میں سارے ہی ملوث ہیں. تو نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ ایک طرف کی پارٹیاں ہوں چاہے دوسری طرف کی پارٹیاں سارے ہی ملوث ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہے نا کہ آئین کی اور شکوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو 2 شکوں پر اور نہ ہو گیا تو کیا ہو گیا. اچھا جی 90 دن سے آگے چلے گئے 105 تو 260 ہو گئے تو کیا ہوگا. اس طرح ہم فلیکسیبل ہوتے ہوتے نا ساری چیزیں لوز کر جائیں گے. وہ جس نے بھی کیا غلط تھا وہ جس نے بھی کیا غلط کس نے کروانے تھے. ہم تو کہتے ہیں آئین کبھی بھی تیار ہوئی نا کیئر ٹیکر کب تیار ہوئی ہے اس چیز کے بارے میں واضح طور پہ یہ کہتی ہے کہ آئین پاکستان پہ عمل ہونا چاہیے اور آئین پاکستان کی ہر شک پہ عمل ہونا چاہیے. یہاں پہ مساوات ہونی چاہیے یہاں عدل و انصاف کا نظام ہونا چاہیے طبقاتی تقسیم اور استحصالی نظام نہیں ہونا چاہیے. آئین کی ساری شکوں پہ عمل ہونا چاہیے. اچھا مجھے ایک بات کی خوشی ہے آپ کی طرف آ رہی ہوں. ایک بات کی خوشی ہے بلال بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ بڑے دنوں کے بعد کاشف کی شکل میں کاشف چودھری کی شکل میں ایک جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کرنے بولنے والا بندہ ملا. جی بالکل تو ملتے ہی نہیں ہے. ہم فلسفہ بھی سن سکتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ کرپٹ جماعت نہیں ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے ان کے ساتھ ہیں دونوں چیزیں مانتے ہیں لیکن ریپرزینٹ بھی کریں نا آئے فائٹ تو کریں نا لیڈر یہ تو آپ نے اب ایک ان کو اندیا دیا ہے نا کہ یہ کریں. یہ چیزیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پھر میں وہی بات کروں گا سپریم کورٹ میں کل کیا ہوگا ذرا جب سپریم کورٹ میں جی کل کیا سمجھتے ہیں سپریم کوشچن یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ سرنڈر کرے گا اور پارلیمنٹ کے آگے اور فلیکسیبلٹی شو کر کے اپنی فیس سیونگ بھی کرے گا اور چیزوں کو تھوڑا پھر کے جیسے مذاکرات بھی کیا تھا ایسے کچھ کرے گا. میں تو نہ عدلیہ کے بارے میں کسی سلنڈر کا لفظ استعمال کروں گا نہ پارلیمنٹ. دیکھیں پارلیمان کا کام ہے آئین بنانا آئین میں ترمیم کرنا. سپریم کورٹ کا کام ہے اس آئین کا تحفظ کرنا. سارے اداروں کو اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے. جب ادارے اپنی حدود سے نکلتے ہیں تو ملک میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو عدلیہ ہو یا پارلیمنٹ ہو اپنی حدود سے جب باہر نکلتے ہیں تو ملک کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں. ناظرین بڑی اچھی گفتگو ہوئی کاشف